دنیا میں رہنے والا آج کا انسان اللہ کی نافرمانی کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنسا، سارا کا سارا وجود گندا کر دیا، سارا کا سارا وجود گلے تک گناہوں کی دلدل میں، اللہ کی نافرمانی کے کیچڑ میں دب کر رہ گیا، پھنس کر رہ گیا۔ اب کیا کرے؟ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا، وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اور نادان گناہوں کی کیچڑ سے، گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توبہ کرنا، وہ ہے اللہ سے صلح کرنا۔ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جو اللہ سے توبہ مانگتا ہے۔ توبہ کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ آج کا انسان مسجد کے قریب نہیں جاتا، نماز کے نزدیک نہیں جاتا، اپنے گھر آباد ہیں، خدا کا گھر ویران ہے۔ خدا کا گھر ویران ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے گنہگار پر 4 احسانات کیے، بدکار پر، سیاکار پر، زانی پر، شرابی پر۔ تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک گناہ کرتا ہے۔ ریت کے ذروں سے بڑھ کر اس کے گناہ ہیں، ریت کے ذروں سے بڑھ کر اس نے گناہ کیے، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر اس نے گناہ کیے، آسمان کے تاروں سے بڑھ کر اس نے گناہ کیے۔ مجھے بتاؤ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بڑا سیاکار ہوگا۔ مگر سنو، اتنے بڑے گنہگار پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسانات ہیں۔ وہ کون سے احسانات ہیں؟ اور ہاں، موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان 4 احسانات کا، ان 4 نعمتوں کا حساب ضرور لے گا موت کے بعد، قیامت کے دن۔ ان 4 بہت بڑی نعمتوں کا حساب ضرور لے گا۔ اب وہ کون سے احسانات ہیں؟ وہ کون سی 4 نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو بھی عطا کر رکھی ہے؟ پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ نے گنہگار اور نافرمان سے صحت جیسی دولت نہیں چھینی۔ جس طرح ایک عبادت گزار صحت مند ہے، مسجد میں جانے والا، مسجد کو آباد رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، تہجد پڑھنے والا جس طرح صحت مند ہے، موٹا تازہ ہے، سیم اسی طرح مسجد کو ویران کرنے والا، نماز کے نزدیک نہ جانے والا، قرآن کے قریب نہ جانے والا، صحت عطا کر رکھی ہے، اس سے صحت نہیں چھینی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ صحت ہے جس پر رشک کیا جاتا ہے۔ اگر صحت نہ ہو، تندرستی نہ ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے؟ انسان مسجد میں کیسے جائے گا؟ روزہ کیسے رکھ سکے گا؟ حج کیسے کرے گا؟ اب صحت مند انسان خوش رہتا ہے کیونکہ وہ ایزیلی مسجد میں جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اب بیچارہ جو 4 پئی پر پڑا بیمار ہے، وہ پریشان ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا کہ ایک صحت مند ہے جو اپنے قدموں سے چل کر مسجد میں جاتا ہے، ہر ایک عبادت کرتا ہے، اور ایک میں ہوں جو عبادات سے محروم ہوں، میری بیماری نے مجھے عبادات سے دور کر دیا، نماز سے دور کر دیا، اتنے بڑے ثواب سے محروم کر دیا، اتنی بڑی نیکیوں سے محروم کر رکھا ہے میری بیماری نے۔ اب جب بیمار کا دل ٹوٹا، بستر پر پڑے، جب بیمار کا دل دکھی ہوا، جب اندر سے ایک آہ نکلی، جب بیمار کے اندر سے ٹھنڈا سانس نکلا، تو میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اسلام نے آ کر فوراً تسلی دی، حوصلہ دیا، اے بیمار پریشان مت ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا اللہ فرمائے گا، او میرے بندے، میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کرنے کیوں نہ آیا؟ او میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو مجھے روٹی دینے کیوں نہ آیا؟ میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو مجھے پانی دینے کیوں نہ آیا؟ بندہ کہے گا، او میرے رب، بیماری تو عیب ہے، اللہ بیماری تو نقص ہے، اور میرا اللہ تو ان بیماریوں سے پاک ہے، اس نقص سے پاک ہے،
اللہ فرمائے گا میں اپنی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں تو اپنے بندے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میرا بندہ جب بیمار ہوا تھا، تیری گلی میں رہنے والا تیرا پڑوسی، تیرا ہمسایہ جب بیمار ہوا تو تو اس کی بیمار پرسی کرنے کیوں نہ گیا؟ اے بندے، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے چلا جاتا، اگر تو اس بیمار کا حال چال پوچھنے چلا جاتا تو مجھے اس کی چارپائی پر ہی موجود پاتا، میں رب کو اس کی چارپائی پر موجود پاتا۔ ہائے، رسول کریم کا یہ فرمان سنتے ہی بیمار کا حوصلہ بڑھ گیا، بیمار کی جان میں جان آ گئی۔ اب بیمار بندہ سوچنے لگا کہ میرے اندر جو کمال ہے وہ تو کسی کے اندر نہیں، میرے اندر جو خصوصیت ہے وہ تو کسی اور کے اندر نہیں ہے، میں تو وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر میری چارپائی پر آتا ہے۔ آج کا عبادت گزار جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، آج کا عبادت گزار رب کو پانا چاہتا ہے، مسجد میں گیا رب نہیں ملا، مندر میں گیا رب نہیں ملا۔ جو خدا مسجد میں نہ ملا، جو خدا مندر میں نہ ملا، وہ خدا موجود ہے تو بیمار کی چارپائی پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیمار اللہ تعالیٰ کو اتنا تو عزیز ہے جس کے بارے میں خود رب فرما رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوا، میں بیمار ہوا۔ رسول کریم کا یہ فرمان سنتے ہی بیمار کی جان میں جان آ گئی۔ اس خوشی نے اس کی آدھی بیماری دور کر دی کہ اللہ تو میرے پاس موجود ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن بیمار کی چارپائی پر ہر وقت رحمت خداوندی کی بارش برستی رہتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ جو بیماری ہے نا، یہ مومن کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ بیماری گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے، اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ بیماری دراصل انسان کے گناہوں کو انسان کے وجود سے ختم کر رہی ہوتی ہے۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ایسی ہیں جنہیں انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ پہلی رحمت بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے، آج کا انسان بیٹی کو خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ دوسری رحمت بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر برستی ہے، آج کا انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ تیسری رحمت بیماری، چوتھی رحمت مہمان۔ نہ تو بیماری کو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے اور نہ ہی تو مہمان کو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے۔ حالانکہ جب مہمان گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرنے والوں پر اس قدر خوش ہوتا ہے، مہمان کی خدمت کرنے والے پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جب مہمان واپسی کی طرف رخ کرتا ہے، جب ان کے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتا ہے تو وہ صرف دعائیں دے کر بھی نہیں جاتا، ان کے گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، بلاؤں کو جلا کے جاتا ہے، ان کی تمام پریشانیوں کو جلا کے جاتا ہے، ان کے مقام کو بلند کر کے جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہتا تو بے نمازی انسان کے وجود سے صحت کو چھین لیتا، صحت جیسی نعمت چھین لیتا۔ او نادان، جب تو میری کر بھی نافرمانی رہا ہے، او نادان جب تو مجھے سجدہ بھی نہیں کرتا، او نادان جب تو میں رب کی مسجدوں کو، رب کے گھر کو آباد بھی نہیں کرتا، تو پھر جو میں نے تجھے صحت دی ہے یہ مجھے واپس کر دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے بے نمازی پر، گنہگار پر۔ دوسرا احسان، اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم نہیں دیا اے سورج فلاں شخص میرا نافرمان ہے، وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ گندی کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گندا سا انسان ہے، اے سورج تیری روشنی اس کے گھر کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہیں، جس طرح مومن کے گھر سورج اپنی روشنی پہنچاتا ہے، اسی طرح گنہگار کے گھر اپنی روشنی پہنچاتا ہے۔ یہ بھی گنہگار پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تیسرا احسان، تیسری نعمت، اللہ تعالیٰ نے گنہگار کی رزق میں کمی نہیں کی، رزق دیتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اے میرے حبیب اپنی امت کو کہہ دو، بندوں کو کہہ دو، اور بندے جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ اور ساتھ میں بے نمازی کو، گنہگار کو، شرابی کو، زانی کو یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہیں بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑنے والا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ میں تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ تو تم نادان ہو نا جو مجھے بھول گئے۔ اے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تیرا نفس چاہتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تیری شہوت چاہتی ہے۔ اے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو سوچتا جائے گا وہی ہوتا جائے گا، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تو یہاں سے سوچے گا بس وہی ہو جائے گا۔ اب تو چوتھا احسان ہے، وہ ہے نیک بیوی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ہے، گنہگار ہے، بے نمازی ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، مسجد کے نزدیک نہیں جاتا، ہر وقت غیبت ہی غیبت، چغلی ہی چغلی، اللہ کی نافرمانی ہی نافرمانی، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گنہگار کی زندگی میں اسلام کی مقدس شہزادی قدم آن رکھتی ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، خود تو گنہگار تھے، بے نمازی تھے، لیکن ان کی بیویاں متقی پرہیزگار تھیں، اسلام کی مقدس شہزادیاں تھیں۔ اس کی بیوی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، شوہر گنہگار ہے، بیوی تہجد گزار ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کو عطا کی، کیونکہ جس گھر میں عورت صبح اٹھ کر سورہ یاسین پڑھتی ہے اور شام کو سورہ ملک پڑھتی ہے، صبح فجر کی نماز پڑھتی ہے، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتی ہے، اس گھر میں ہر وقت رحمت خداوندی کی بارش برستی رہتی، رزق کی بارش برستی رہتی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بے نمازی کے گھر رحمت کی بارش نہ برساتا۔ اگر اس کے گھر رحمت کی بارش برس رہی ہے تو ذریعہ اس کی بیوی بن رہی، بیوی کی وجہ سے اس کے گھر میں رزق کی بارش برس رہی، رحمت کی بارش برس رہی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس دور میں نیک بیویاں کہاں سے ملیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر بیوی اتنی ہی نیک ہوتی تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر کیوں آتی؟ اللہ کے بندے، سوشل میڈیا پر کسی کا ہونا اس کے گنہگار ہونے کی ڈگری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کا فیس بک پر نہ ہونا اس کے نیک ہونے کی ضمانت ہے۔ خاص طور پر یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنی عورتوں پر پابندیاں لگاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا غیرت مند انسان تھا، اب کہاں گئی اس کی غیرت؟ عورت پر پابندی لگانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اسے اچھے برے کی تمیز سکھائی جائے۔ اور رہی بات سوشل میڈیا کی، اگر سوشل میڈیا بری جگہ ہے تو یاد رکھیے یہ دنیا سوشل میڈیا سے کہیں زیادہ بری جگہ ہے۔ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، آپ فیس بک استعمال نہیں کرتے، تو جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں یہ دنیا سوشل میڈیا سے کہیں زیادہ بری ہے۔ اب جو عورتیں فیس بک پر نہیں ہیں، سوشل میڈیا پر نہیں ہیں، وہ اس دنیا میں تو ہیں نا۔ اپنی سوچ اتنی چھوٹی نہ رکھیں صاحب کہ آپ بولیں تو آپ کے لفظوں کی مہک سے سامعین کا دم گھٹنے لگے، آپ کے لفظوں کی مہک سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، کسی کو کسی کا خدا بننے کی ضرورت نہیں۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج ایک حج کا خرچ 12 لاکھ روپے ہو گیا ہے، مطلب کہ اگر تم حاجی بننا چاہو تو 12 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑے گا۔ حاجی بننے کے لیے تمہیں 12 لاکھ روپے خرچ کرنا پڑے گا، لیکن ایک اچھا انسان بننے کے لیے 1 روپے کا خرچ بھی نہیں۔ الحاج بننے کے لیے تمہیں 12 لاکھ روپے کا خرچ کرنا پڑے گا۔ اپنے نام کے ساتھ حاجی والا ٹیگ لگانے کے لیے تمہیں 12 لاکھ روپے کا خرچ کرنا پڑے گا۔ یہاں سے سود کا کاروبار، سود کا بزنس چل رہا ہے، لین دین ہو رہے ہیں، سود کے پیسے سے، سود کے کاروبار سے حج کیا، حج کرنے کے بعد حاجی صاحب جب واپس آئے پھر سے سود کا کاروبار شروع کر دیا۔ غیرت کے کانوں سے سنو میرے بھائیو، ایسے حاجی بننے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اچھے انسان ہی بن جاؤ۔ 12 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے بعد بھی اگر تم برے کام نہیں چھوڑتے، اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانے کے بعد بھی اگر تم غیبت اور چغلی
جھوٹ فراڈ دھوکہ بازی نہیں چھوڑتے تو بہتر ہے کہ تم 12 لاکھ روپے خرچ کر کے حاجی نہ بنو، ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ ایسے حج سے بہتر یہی ہے کہ تم اچھے انسان بنو اور